قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ناظرین کرام، ذی الحجہ کا مہینہ جاری و ساری ہے. ہماری یہ آج کی چوتھی نشست ہے. آج کی نشست میں حج کے متعلق چند باتیں گوش و گزار کی جائے گی. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر کا قصد و ارادہ اور اللہ کے گھر کا دیدار لازم ہے، اور حج ان کے ذمے لازم ہے جو طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، جو حج کرنے کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، جن کی صلاحیت ہے، جن کی استطاعت ہے، جن کی مالی وسعت ہے، وہ ان حضرات کے لیے بیت اللہ کا دیدار اور حج کرنا فرض ہے. حج کے معنی آتے ہیں عظیم اور قابل عظمت شے کا ارادہ، دیکھنے کا ارادہ کرنا، قابل عظمت شے کی زیارت کا قصد ارادہ کرنا. تو چونکہ حج میں کعبۃ اللہ، مسجد حرام، میدان عرفہ، مزدلفہ اور مینا جیسے مقدس مقامات کی زیارت کی جاتی ہے اور ان جگہوں پر مختلف عبادات کی جاتی ہے، اس لیے حج کو حج کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں مقدس مقامات ہے، عظیم عبادات مقدس مقامات میں ادا کی جاتی ہے. اسی لیے فقہا نے کہا زیارت بقاع مقدسۃ، کہ مخصوص طریقے سے مقدس مقامات کی زیارت کا قصد و ارادہ کرنا، اسے حج کہا جاتا ہے. تو چونکہ حج یہ اللہ کے اس عظیم گھر کا اور مسلمانوں کے اس عظیم قبلے کے دیدار کو کہا جاتا ہے اور وہاں مخصوص عبادات کی جاتی ہے، اس لیے اسے حج کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج، جس نے حج کیا، فلم یرفث، اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ولم یفسق، اور کوئی زنا کا کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدته امہ، وہ حاجی ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. حدیث پاک کے اندر حج کرنے والے کو نو مولود بچے کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ حج کرنے والا گویا کہ نو مولود بچے
بچے کی طرح ہے۔ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح نو مولود بچہ اور ابھی پیدا ہوا بچہ بے گناہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں، ایسے حاجی حج کی وجہ سے اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت حجاج کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس سے انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ حج کرنے والے عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ ان دعوه، اگر یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اجابہم، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وَإِن سَأَلُوهُ، اگر یہ اللہ کے سامنے کوئی اپنی فرمائش رکھتے ہیں، کوئی اپنا سوال رکھتے ہیں، کوئی اپنی تمنا رکھتے ہیں، اپنی آرزو پیش کرتے ہیں کہ رب میری یہ تمنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اعطاہم، اللہ ان کی اس تمنا کو، ان کی اس آرزو کو پوری فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس سے حج کرنے والا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حج کرنے والے کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور جو وہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم دنیاوی کاموں میں دیکھیے، اگر انسان کسی عہدے پر جاتا ہے، کروڑوں روپے وہ الیکشن میں خرچ کر کے ایک عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں اسے مستجاب الدعوات کا عہدہ دوں گا، اس کی دعائیں قبول کروں گا، اس کی ضرورتیں پوری کروں گا، اور میں اسے نومولود بچے کی طرح بے گناہ اپنے گھر سے واپس کروں گا۔ ایسی اسکیم اور ایسا عہدہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ اس لیے ہم اگر صاحب استطاعت ہے، ہمارے اندر طاقت ہے، تو ہمیں ضرور بے ضرور اللہ کے گھر کا دیدار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے حج نہ کرنے کی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ جس کے اندر حج کرنے کی طاقت ہے اور وہ حج نہ کر سکے اور وہ حج کیے بغیر مر گیا، وصیت بھی نہیں کر پایا، تو وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، مات یہودی او نصرانی، کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس لیے میرے دوستو، ناظرین کرام، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ارادے کرے، عزم کرے کہ انشاءاللہ آئندہ سال جن حضرات کے اوپر حج واجب فرض ہے وہ حج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، فتین کے فتنوں سے، شرارت پسندوں کی شرارت سے اللہ اس گھر کی، اس قبلے کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔